السلام علیکم دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آسمان سے جو بیش بہار نعمتیں نازل فرمائی ہیں اور کھانے پینے کی ان گنت پاک چیزیں عطا کی ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز کو کتنا بھی کھانے پر کوئی روک ٹوک تو نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلامی تعلیمات میں نہ کم نہ زیادہ کا حکم ضرور دیا گیا ہے، اور ان عطا کی گئی غذاؤں میں سے کچھ غذائیں ایسی بھی ہیں جنہیں ایک ساتھ ملا کر کھانے سے آپ کی جان کو یا آپ کی صحت کو خطرہ ضرور ہو سکتا ہے، اور اس بات کا اشارہ ہمیں طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی کھجور تناول فرماتے یا کوئی ایسی چیز کھاتے کہ جس کی تاثیر گرم ہوتی تو اس کو برابر کرنے کے لیے آپ ککڑی یا ٹھنڈی تاثیر والی چیز بھی کھاتے تھے، یعنی 1400 سال پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ان اتاری گئی نعمتوں میں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر ان کی تاثیر کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کو برابر ضرور کرنا چاہیے۔ اور ہماری آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی پوائنٹس بتانے جا رہے ہیں جو طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ مولی جس کا استعمال ٹھنڈی کے موسم میں ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ کون سی 2 ایسی چیزیں ہیں جن کو کھانے سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے، ورنہ آپ کی صحت کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ فوڈز کمبینیشن بھی بتائیں گے کہ جن کے کھانے سے آپ کی جان کو خطرہ ضرور ہو سکتا ہے، یا پھر کم سے کم آپ کو بہت بیمار کر سکتے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش یہی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل تحصیل علم سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ٹھنڈی کے موسم میں مولی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سبزیوں میں سے ایک ہے۔ یہ سال بعد اگنے والی ایک روئے دار سبزی ہے جس کی جڑ سے ہرے پتے پھوٹتے ہیں۔ اس میں جڑ تو بنیادی طور پر ایک ہی ہوتی ہے جو گول بیلن جیسی ہوتی ہے، جس کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں دیسی مولی کے بہت سارے فائدے تو بتائے جاتے ہیں، مگر لوگوں کو اس چیز کے بارے میں نہیں بتایا جاتا کہ مولی کو کس وقت کھانا ہے اور اس کو کن چیزوں کے ساتھ ملا کر کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوستو، ہمارے یہاں دسترخوانوں پر یہ عام بات ہے کہ مولی اور ٹماٹر کو ملا کر تازہ سلاد کاٹا جاتا ہے اور سرو کیا جاتا ہے۔ بھلے ان تازہ اور فریش سبزیوں کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ان کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن ان کو کھانے کے بھی کچھ وقت ہیں۔ جیسا کہ مولی اور ٹماٹر پر مکس سلاد کو ہرگز رات کے وقت نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ ایک لمبے وقت کے بعد رات کا کھانا کھاتے ہیں، اور اگر آپ ایک لمبے وقت کے بعد رات کے وقت مولی اور ٹماٹر پر مکس سلاد کو کھائیں گے تو یہ آپ کو سینے کے درد میں مبتلا کر سکتی ہے۔ سینے کے درد کے کچھ اشاروں میں سے ایک اشارہ تو یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد آپ کے سینے میں اکثر درد اٹھتا ہے، اور کئی بار تو ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز بھی آتی ہے، اور سینے کے درد کی ایک وجہ سینے کی جلن بھی ہے، جس میں ہمارے معدے کی تیزابیت منہ کی طرف آتی ہے۔ ایک امریکی تحقیقاتی ادارے کی ریسرچ کے مطابق اس درد کی وجہ سے سینے پر دباؤ بڑھتا ہے، اور ساتھ ہی منہ کا ٹیسٹ بھی اس درد کی وجہ سے اور معدے کی تیزابیت کی وجہ سے بدل جاتا ہے۔ صحت کے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ اس درد سے بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ایسی چیزوں سے بچا جائے، دوری بنائی جائے جو اس درد کی بنیادی وجہ ہیں، اور ان کھانوں کی لسٹ میں ٹماٹر اور مولی بھی شامل ہیں کہ ان دونوں کو ملا کر کھانا جسم میں تیزابیت پیدا کر سکتا ہے اور آپ کو سینے کے درد کی طرف لے جا سکتا ہے۔ دوستو، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مولی کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے، مگر خود دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ میڈیکل ریسرچرز نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے، اس لیے اگر آپ مولی کو رات کے وقت کھائیں گے تو اس سے معدے پر بوجھ ہوگا اور معدے میں تیزابیت پیدا ہوگی۔ اسی طرح طب ماہرین کا کہنا ہے
کہ مولی کھانے کے بعد یا اس کے ساتھ دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کی تاثیر بالکل الگ ہے اور کہیں یہ نہ ہو جائے کہ معدے میں دونوں چیزیں پہنچ کر کسی ری ایکشن کا کارن نہ بنے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ طب مشرق میں کسی بھی چیز کی 3 ممکنہ خاص ہوتے ہیں: ٹھنڈا، گرم اور برابر۔ اب دودھ کی تاثیر ٹھنڈی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز کو کھائی جائے جس کی تاثیر اس کے بالکل الگ ہے، تو حکمت اور آیورویدک علاج طریقے کے مطابق ایسی چیزیں کھانے سے آپ کے جسم میں ضرور ری ایکشن ہوگا، جو جسم پر سفید داغ دھبوں کے علاوہ الگ الگ قسم کی الرجی اور بخار کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے روایتی طور پر یہ طب ماہرین یعنی حکماء اور اطباء مولی کے ساتھ دودھ کے استعمال سے پرہیز کرنے کا ہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کا معدہ کسی کیمیکل ری ایکشن کا شکار ہو کر آپ کی صحت کو خراب نہ کرنا شروع کر دے۔ اس کے علاوہ میڈیکل ریسرچرز یہ بھی بتاتی ہیں کہ مولی کے ساتھ مچھلی کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ بھلے ہی اس کمبینیشن کا کوئی بہت زیادہ نقصان تو نہیں ہے، مگر ان دونوں کو ہضم کرنے کے لیے آپ کے معدے کو ڈبل محنت کرنا پڑ سکتی ہے اور معدے کی گرانی پھر گیس، ٹربل اور الگ بیماریوں کی طرف لے جا سکتی ہے۔ دوستو، آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ روایتی طور پر مچھلی کے بعد ڈیری پروڈکٹس یعنی دودھ، دہی، پنیر وغیرہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، مگر اب اس لسٹ میں یہ بھی بڑھا لیجئے کہ مچھلی کے ساتھ ملا کر آپ نے مولی کو نہیں کھانا۔ اور وہ لوگ جو روکھی سوکھی چیزوں کو، چنا وغیرہ کو اپنا موڈ بدلنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ان کو ہم بتا دیں کہ عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولی کے ساتھ کالے چنے کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، لیکن یہ بات پوری طرح سے ثابت نہیں ہوئی ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، اور مولی اور کالے چنے ملا کر کھانے سے آپ کے جسم پر جو اثرات ہوتے ہیں اس پر بھی کوئی پختہ جانکاری موجود نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے مولی کے حوالے سے آپ کو 3 باتوں سے ضرور آگاہ کیا ہے کہ ایک تو آپ نے اس کو صحیح وقت پر کھانا ہے، یعنی رات کے وقت لیٹ ہاورز میں کھانے سے پرہیز کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اسے خالی پیٹ کھانے سے بھی پرہیز کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کو سینے کے درد کی طرف لے جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مولی کے بعد دودھ اور مچھلی کا استعمال کرنے سے بھی پرہیز کرنا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپ کے جسم پر سفید داغ اور الگ الگ قسم کی الرجیز چھوڑ سکتی ہیں۔ تو دوستو، یاد رکھیے کہ خوش خوراک وہ شخص ہیں جسے ہمیشہ معلوم ہو کہ کون سی چیز کس وقت کھانی ہے اور کس چیز کے ساتھ ملا کر کھانی ہے۔ اور ویڈیو کی شروعات میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ آپ جب بھی کوئی گرم تاثیر والی چیزیں کھاتے یا کھجور وغیرہ کھاتے تو اس کو برابر کرنے کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ ٹھنڈی تاثیر والی چیزیں یعنی ککڑی وغیرہ ضرور تناول فرماتے تھے۔ اب ویڈیو کے آخر میں اپنے دوستوں کو ہم کچھ ایسی فوڈز کمبینیشن بتاتے ہیں، یعنی وہ غذائیں جو ایک ساتھ کھانے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور آپ کو بہت قسم کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو دوستو، کہا جاتا ہے کہ ناشتہ ہمارے دن کا فرسٹ میل ہوتا ہے اور یہ بے حد ضروری چیز ہے، اس کی بہت اہمیت ہے، لیکن بہت سے لوگ ناشتہ کرنے کی بجائے سیدھا دن کا کھانا کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن دنیا بھر کے ڈاکٹرز کا ماننا یہ ہے کہ ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور ایسے لوگ جو ناشتہ چھوڑ کے ڈائریکٹ کھانا کھاتے ہیں وہ بڑھتی عمر کے ساتھ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر ایسی بہت سی غذائیں ہیں کہ جنہیں نہار منہ یعنی خالی پیٹ کھانا، ناشتے کے وقت کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر رواج ہے کہ ٹھنڈی یا گرمی کے موسم میں دہی کا استعمال ناشتے کے وقت کیا جاتا ہے، تو آپ کو بتا دیں کہ میڈیکل ریسرچرز یہ بتاتی ہیں کہ خالی پیٹ دہی کھانے سے پیٹ میں ہائیڈروکلورک ایسڈ پیدا ہوتا ہے، جو آپ کے معدے اور پیٹ میں موجود الیکٹرک ایسڈ بیکٹیریاز کو ختم کر دیتا ہے، اور ان کو الیکٹرک ایسڈ بیکٹیریا کے شمار جسم کے لیے مفید بیکٹیریا میں ہوتا ہے۔ یہ غذا کو ہضم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں، اس لیے دہی خالی پیٹ کھانے کی بجائے کچھ کھا کر تھوڑے وقت کے بعد کھایا جائے تو بہتر ہے۔ اور وہ لوگ جو کھانا لمبے ٹائم کے بعد کھاتے ہیں اور سیدھا سلاد پر ٹوٹ پڑتے ہیں، انہیں بھی بتا دیں کہ کچی سبزیوں میں امائنو ایسڈز زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے، اس لیے ان سبزیوں کو نہ تو نہار منہ کھایا جائے اور نہ ہی لمبے وقت کے بعد، اور کوشش کیجیے کہ ابلی ہوئی سبزیاں استعمال کریں، کیونکہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کچی سبزیوں میں امائنو ایسڈز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو آپ کے معدے میں تیزابیت بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اور کولڈ ڈرنکس کا استعمال تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کے 2 کھانے کے بیچ لمبا فاصلہ ہے
اور آپ کا معدہ خالی ہے تو کبھی بھی خالی پیٹ آپ کو کولڈ ڈرنکس نہیں پینی چاہیے، کیونکہ یہ معدے تک پہنچنے والے خون کی رفتار کو سلو کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کھانے کو ہضم کرنے میں نہ صرف دیر لگے گی بلکہ آپ کئی طرح کے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور دوستو، جب ہم بدہضمی کا شکار ہوتے ہیں تو عام طور پر دیسی طب میں یہ معمول ہے کہ اسپغول کا چھلکا کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسپغول کا چھلکا آپ کو کن حالات میں اور کن اوقات میں استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ اسپغول کا چھلکا لگاتار استعمال کرنے والا شخص بہت جلد معدے کی کمزوری، جوڑوں کا درد اور کمر درد کا شکار ہو سکتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے وقت جوڑوں میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اسپغول کا چھلکا استعمال کرتے ہوئے ایک اور چیز کو دھیان میں رکھیں کہ کبھی بھی اسے بغیر بھگوئے سوکھے پھینکنے سے پرہیز کریں۔ اگر اس کا ایک ذرہ بھی سانس کی نلی میں چلا جائے تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں کہ اسپغول کے چھلکوں کو کسی اور لیکوڈ دوائی کے ساتھ ملا کر کھائیں، یا اسے گرائنڈ کر کے کسی اور چیزوں میں ڈال کر کبھی استعمال نہ کریں، کیونکہ اس طرح اس کی تاثیر بدل سکتی ہے اور یہ زہریلے اجزاء میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ معدے کی تیزابیت ہو یا معدے کی گرمی ہو یا بہت زیادہ قبض ہو تو ان حالات میں اسپغول کا چھلکا استعمال کرنے سے ترنت فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لگاتار استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کو ہمیشہ درست طریقے سے ہی استعمال کرنا چاہیے، جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔